سے زائد شادیوں کے بارے میں کیا احکام ہے؟ ایک آدمی ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ معاشرے میں اس کے کیا منفی اثرات پڑ رہے ہیں؟ جہیز کا سامان جمع کرتے کرتے اس کے اپنے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ مرد ایک تو زائد شادی کر سکتا ہے، 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ ایک بیوی کا نہیں خرچہ پورا کر سکتا، دوسروں کا کیسے کرے گا؟ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو اگر بیوی اجازت دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے نا عورت ایک ہی ہو کرے، مرد کو بھی چاہیے وہ ایک کا ہو کرے۔ دوسری یا تیسری یا چوتھی کرنے کی بجائے اسلام میں اگر وہ اب بیوہ سے کریں، طلاق یافتہ سے کریں، اس کی اجازت ہے نا۔ اب وہ ڈھونڈتے جی کنواری ہو اس طرح سے کریں، وہ تو غلط معاشرے میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام معاشرے کے ساتھ میں ہوں محسن اقبال۔ کسی نے پوچھا کہ کسی ایک ایسے صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اپنی طویل تر زندگی میں صرف ایک ہی شادی پر اکتفا کیا ہو۔ تلاش و بسیار کے باوجود دماغ کے گوگل سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ آخر بڑی جستجو اور تقدو کے بعد امت کے درویش حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا، جنہوں نے اپنی طویل تر زندگی میں صرف ایک ہی شادی پر اکتفا کیا۔ انہی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام بھی سامنے آتا ہے، جنہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ مورخین کا صرف انہی 2 صحابہ کرام پر اتفاق رائے ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسے صحابہ کرام نہیں پائے گئے جنہوں نے اپنی طویل تر زندگی میں صرف ایک سے زیادہ شادیوں پر اتفاق نہ کیا ہو۔ اگر لیکن بات کی جائے عرب کی آج بھی، تو وہاں ایک سے زائد شادیاں معمول ہیں، اور اس کے برعکس برِ صغیر پاک و ہند میں ایک سے زائد شادیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، ایک سے زائد شادیاں نہ کرنے کے معاشرے میں کیا منفی اثرات پڑتے ہیں، اور جن معاشروں میں ایک شادی ہوتی ہے کیا وہ عورتوں کا معاشرہ ہے یا مردوں کا، ان تمام تر سوالوں کو جانیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ تو رہیے گا میرے ساتھ، ملتے ہیں چھوٹی سی شارٹ کمرشل بریک کے بعد۔ CKD ایگری لایا فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج، چودھری خیردین اینڈ سنز، بیج جاندار، فصل شاندار۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت مذہبی اسکالر سعید احمد شاہ بخاری۔ سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ شاہ صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے معاشرے کے ان کچھ پہلوؤں کے حوالے سے، کچھ کڑے ہوئے سوالاتوں کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے تو صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام میں ایک سے زائد شادیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جی بہت شکریہ محسن بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر شادی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ یہ اسلام اور شریعت اسے اجازت دیتی ہے، بشرطے کہ وہ حقوق پورے کر سکے، نان نفقہ کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ اگر پورا کر سکتا ہے تو وہ 4 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ حقوق کی آپ نے بات کی، تو یہ بھی ذرا ڈیفائن کر دیں کہ بیسیکلی کون سے حقوق ہیں جو وہ پورے کر سکے یا جو پورے کرنے چاہیے اسے؟ بیسیکلی 2 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک معاشی اعتبار سے حقوق ہیں جن میں نان نفقہ آتا ہے، اس کا مکان وغیرہ اور جو لباس وغیرہ وہ چیزیں آتی ہیں، اور دوسرا جو اس کا حق ہوتا ہے بیوی کا، وہ جنسی معاملات ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں بھی جو خامد ہے وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ جسمانی طور پر بھی، عمر کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور ساتھ معاشی لحاظ سے بھی وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا سر، جہاں پہ اسلام ہمیں ایک طرف اجازت دے رہے ہیں کہ شادی کرنی چاہیے، دوسری طرف اگر ہم عربوں میں دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک سے زائد شادیاں معمول ہیں، لیکن جب ہماری نظر آتی ہے برِ صغیر کی جانب، تو یہاں پہ خصوصاً بالخصوص پاکستان میں یا بنگلہ دیش یا انڈیا میں ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ ایک شادی سے زائد شادیاں کرنے والے کو معیوب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ اس سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایسا کیوں معاملہ ہو رہا ہے؟ ہم بھی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہیں، اسلامی شریعت کا بھی کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جہاں تک عرب معاشرے کی بات ہے تو عرب معاشرے کی جو ابتدا اسلامی نقطہ نظر سے ہوئی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، اور اسے کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور بعد کے جو قرون اولیٰ کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں تک برِ صغیر پاک و ہند کی بات ہے اور بالخصوص پاکستان کی بات ہے، تو یہاں پر اصل میں ہم بڑا عرصہ تک ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اور ہندوانہ جو رسم و رواج تھے وہ ہمارے اندر اتنے رچ بس گئے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، اور ہندوؤں کے اندر اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور وہی چیز ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم بھی سے معیوب سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے سر، معیوب تو سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ علماء کرام کا خصوصاً بالخصوص جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں ممبر کی سٹیج پہ، تو پھر ہمارے علماء کرام کو بڑی سخت ڈیوٹی دینی چاہیے اس والے سے، تو کیونکہ آپ کے پاس تو ہر مکتبہ فکر کا بندہ آ رہا ہے،
ہر جو علم والا بغیر علم کے پڑھا لکھا مزدور آفس والا بندہ ہر آ رہا ہے، لیکن اس ٹاپک پہ آ کے ہر گھر میں ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک شادی ہی ہونی چاہیے. تو آپ یہاں سے ممبر سے کیا تعلیمات دینی چاہیے؟ کیا آپ کو بھی یہ بہت زیادہ ڈیوٹی نہیں آتی کہ آپ پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ ہاں معاشرے میں یہ ایلیمنٹ؟ جی جی بے شک یہ ٹھیک ہے آپ کی بات جہاں تک ہے کہ علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ محراب اور ممبر کے وارث ہیں، تو وہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں. لیکن ہمارے معاشرے کی ضب و حالی یہ ہے کہ ہمیں جو دیگر مسائل ہیں ان سے ہی ہم باہر نہیں نکل رہے، اور ان مسائل پر فوکس نہیں کیا جاتا جو معاشرے کی ضرورت ہے. اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ذہنی پرابلم کا شکار ہے. تو علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ وہ جہاں پر فقہ طلاق کے مسائل کو بیان کرتے ہیں وہاں پر یہ مسائل جو ہیں یہ بھی اسی طرح فرض علوم میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی بیان کرنا چاہیے اور ہر سطح پر بیان کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایک شادی سے جو زیادہ شادیاں جب ہم معیوب سمجھی جاتی ہیں معاشرے میں اس کے کیا منفی اثرات پڑ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کیجیے. معاشرے کے اندر اس کا جو سب سے پہلا جو منفی اثرات جو پہلے پڑ رہے ہیں وہ یہ ہے ان میں سے ایک کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کی تعداد ویسے بھی زیادہ ہے. تو ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، جو ان کی عمریں شادی کی گزر جاتی ہیں اور وہ نکاح نہیں کر سکتی اسی رسم و رواج کی وجہ سے کہ ایک آدمی افورڈ کر سکتا ہے 2 شادیاں 3 اور اسے معاشرہ نہیں کرنے دیتا، اور اس وجہ سے وہ بچی جو ہے وہ لوازمات کے اندر شرکار ہے، جہیز کے معاملات ہیں یا دیگر چیزوں کے معاملات ہیں. ان چیزوں کے اندر وہ بچی ان رسومات کے اندر گرفتار ہو کر وہ شادی کی عمر اس کی گزر جاتی ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ بیچاری جہیز کا سامان جمع کرتے کرتے اس کے اپنے بال سفید ہو جاتے ہیں اور اس کی بچی کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی شادی کے جو خواب ہے وہ پورا نہیں کر سکتی. یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. جی بالکل، جیسے کہ ایک طرف منفی اثرات کی بات کی، بہت ساری ایسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو جہیز کی وجہ سے پریشانی کا عاملہ ہے، لیکن دوسری طرف اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو وہاں پہ لبرلزم کے نام پہ جو ایک تحریکیں جنم لے رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور بہت سارے ایسے مسائل جو اب نئے سے نئے فتنہ دور میں آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب اسلام کی مطلب کیا احکامات آنے چاہیے کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ قانون سازی یا علماء کرام کو اس حوالے سے کچھ شرعی لحاظ سے کچھ فتوے یا کچھ چیزیں ہماری رہنمائی کرنی چاہیے؟ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. تو یہ کیوں کہا گیا کہ جب نکاح آسان ہوگا تو اس معاشرے کے اندر پھر یہ میرا جسم میری مرضی والی بات نہیں ہوگی، اور اسی طرح پھر بے راہ روی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور یہ جو آئے دن یہ جو موٹر وے والا واقعہ ہوا اس طرح کے واقعات پھر نہیں ہوں گے کہ جب ہمارا نکاح آسان ہو جائے گا. جب ہمارا نکاح کروڑوں کے اندر چلا گیا اور جو زنا ہے وہ چند منٹ کی دوری پر اور چند پیسوں میں ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. تو ہمیں اس چیز پر غور کرنی چاہیے کہ نکاح کو اتنا آسان بنا دیں، اتنا آسان بنا دیں کہ جیسے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست صحابی تھے، وہ بھی انہوں نے کہا میرا رشتہ یار فلاں گھر سے مانگو. تو وہ رشتہ مانگنے کے لیے گئے، تو جا کر اس کے والد لڑکی کے والد سے جب رشتہ مانگا کہ بھائی وہ فلاں میرا دوست ہے اس کے لیے رشتہ دو، وہ باہر کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم اسے تو رشتہ نہیں دیں گے لیکن آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ادھر کھڑے ہو کر ہی نکاح کر لیا اس سے، اور جب باہر آئے تو اس کے دوست نے کہا بھی انہوں نے ہاں کیے یا نہ کیے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہاں تو کیے لیکن میرے حق کے اندر کیا، میں نے نکاح کر دی ہے. تو نکاح کو اتنا آسان تھا ان کے لیے، اور ہمارے لیے آج رشتہ ہی پہلے نہیں ملتا. ہمیں وہ اپنی جو ہے وہ ایسی چیزیں درکار ہوتی ہیں، جہیز میں کیا ملے گا، ہمیں کوٹھی ملے گی، بنگلہ اور گاڑی ملے گی، اور ہم اس کو مشکل ترین بناتے رہتے ہیں. بناتے بناتے ہماری جو بچی ہوتی ہے اس کی جو بالکل شاہ صاحب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پہ چلو جہیز کی طرف تو ہو گیا، ابھی یہ بھی چل رہا ہے کہ لڑکی والوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکے کا اپنا گھر گاڑی اپنے سیٹ اپ ہو. اب جہاں پہ اسلام میں کہا تھا کہ جلدی شادی کریں فتنے سے بچیں، وہاں پہ شادیاں جا رہی ہیں 30 35 32 سال تک، تو فتنہ تو بڑھے گا، ہم اس میں پھنس گئے چلے جا رہے ہیں. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. آج صرف لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ لیں ہمارا بیٹا ہے تو ہم اس کا کاروبار کریں گے، اور اسی طرح بچی والے جو ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور وہ اپنا مستقبل کے لیے اور بڑی ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس وجہ سے پھر لامحالہ عمریں گزر جاتی ہیں، اور 30 35 سال سے اوپر جب عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ایک منفی اثرات میں سے ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اولاد کا نہ ہونا یہ بھی سامنے آیا ہے. اور جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، اور جس سے پھر پورا معاشرہ وہ ضبو علی کا شکار ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. بالکل صحیح ہو گیا. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی شارٹ کمرشل بریک کا، رہے گا ہمارے ساتھ، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
ایک احساس تازگی بھرا، نرم و ملائم کومل کی طرح، اس کی ہر ایک بالی سب سے نرالی، اس کی غذائیت نے نسلیں ہیں پالی، میرے کھیت کی ہریالی کومل ہائیبریڈ بیج نے سنبھالی۔ CKD ایگری، بیج جاندار، فصل شاندار۔ ویلکم بیک، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اور بڑھیں گے شاہ صاحب کی جانب۔ سوال شاہ صاحب وہی آتا ہے کہ ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ جی، قرآن پاک کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے 2-2 3-3 اور 4-4 سے نکاح کرو۔ تو یہاں جو سٹارٹنگ ہو رہی ہے قرآن پاک کی، وہ مسنا سے سٹارٹنگ، مسنا ثلاثہ و رباع، 2-2 3-3 اور 4-4 سے۔ تو یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ شادی ایک سے زیادہ قرآن پاک بھی ہمیں اجازت دیتا ہے اور احادیث نبوی بھی ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث پاک اس بات کی طرف واضح پیغام دے رہی ہیں کہ ہم شادی ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم وہ حقوق جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں وہ اگر پورا کر سکیں تو ہمیں دوسری شادی کو نہ تو قباحت سمجھنا چاہیے اور نہ مایوس سمجھنا چاہیے، اسے خوشی قبول کر لینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا، شادی ایک سے زیادہ نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تو آ رہی ہے نا، عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، طلاقیں زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ کیا اس کی ایک یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ پریشان اور مشکلات اور اسی میں گرتے چلے جا رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں نا محسن بھائی، جب شادی لیٹ عمر میں ہوگی ہمارے رسومات کی وجہ سے، اور پھر جب اولاد نہیں ہوگی تو پھر جھگڑا ہوگا، گھر میں لڑائی ہوگی، پھر ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں گے دونوں میاں بیوی، اور پھر بالآخر طلاق ہو جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جن کے اندر جو خلا کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ خواتین خود طلاق مانگ رہی ہیں۔ یہ کیوں مانگا جا رہا ہے طلاق؟ کہ ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ جو ضرورت تھی ایک عمر کے اندر شادی ہو جائے تو اس میں پھر اولاد کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جب یہ عمر گزر جاتی ہے تو پھر پریشانی، ذہنی دباؤ اور دیگر پھر ہم دوسرے معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں، جس سے پھر بالآخر جو ہے وہ علیحدگی ہوتی ہے، طلاق ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اور طلاق کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے اسے بڑا معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو طلاق دینے والا ہے، نہ جانے اس نے کس صورتحال کے اندر طلاق دی ہے، اس کو بھی بڑی بری نظر سے ہمارا معاشرہ۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باحیثیت ہیں، جوان ہیں، امیر ہیں، پیسے والے ہیں، 40-45 عمر کی سال کے، بالکل تندرست ہیں، شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شادی نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں معاشرے سے، تانوں سے، کہ ہمیں مایوس سمجھا جائے گا، ہم پہ آوازیں اٹھیں گی، لوگ کہیں گے لو جی اس عمر میں شادی کر رہا ہے، دوسری شادی کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی اسلام اس حوالے سے میں کیا کہتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ زیادہ تر ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہے، اور پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ آگے بات چلی گئی ہے، اور اس میں خواتین کا جو ہے وہ عمل دخل زیادہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے سربراہ ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے کہ خواتین کے آج جو تسلط ہے وہ اس چیز پر اب مجبور کر رہا ہے معاشرے کے، کہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ حقوق بھی پورے کر سکتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، لیکن وہ صرف اس لیے کہ معاشرہ اسے لان تان کرے گا، اسے معاشرہ جو ہے وہ بری نگاہوں سے دیکھے گا، وہ اپنی بےعزتی کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا۔ اور واقعی ایسا ہوتا بھی، اگر کوئی ایسا کام کر لے تو لوگ اسے بہت زیادہ لان تان کرتے ہیں کہ بالآخر وہ تنگ آ جاتا ہے ان معاشرے کی ان باتوں سے۔ اس یعنی یہ کہنا درست ہوگا کہ جس معاشرے میں ایک شادی کی جا رہی ہے وہ عورتوں کا معاشرہ ہے، وہ مردوں کا نہیں ہے، یہاں یہ کہنا درست ہوگا؟ جی بالکل درست ہوگا، کیونکہ وہ عورتوں کی بات سنی جا رہی ہے، عورتوں کی بات، حکمرانی جو وہ مانی جا رہی ہے۔ ہم دوسری طرف شریعت یا جو ہمارا اسلام کہتا ہے اس کو نہیں مان رہے، ہم صرف اور صرف اس وقت کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کہ بھئی شادی کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ یہی بات نکلے گی کہ عورت کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ جی اچھا، یہاں پہ پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو طلاق یافتہ ہیں۔ اب وہ سوال تو وہی آ گیا کہ وہ شادی تو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی عورتیں ایک طرف تو مایوس سمجھی جاتی ہیں، لیکن جب طلاق یافتہ ہوں گی تو اگر اسلام ہمیں مزید ممبر بیٹھے، اگر آپ لوگوں کی رہنمائی زیادہ کی جائے تاکہ لوگوں میں یہ تعلیم دی جائے کہ اس طرف آئیں اور ان عورتوں کو گھر نہ بٹھایا جائے بلکہ ان کی شادیاں ہو سکیں اور بہت ساری ہم لوگ فتنے سے، گناہ سے بچ سکیں۔ دیکھیں، جو طلاق یافتہ عورت کے ساتھ شادی کا معاملہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نکاح اپنی 25 سال کی عمر کے اندر کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو 40 سال کی طلاق یافتہ عورت کے ساتھ کیا۔ حضور نے
صرف ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کنواری تھی شادی کی، باقی تمام طلاق یافتہ خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا. تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا کوئی معیوب کام نہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے. کیونکہ عرب معاشرے کے اندر پہلے جب زمانہ جاہلیت تھا تو طلاق یافتہ عورت کو بڑا بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا. تو حضور نے تو یہ رسم ختم کی اور اس بری رسم کو ختم کر کے آپ نے خود نکاح فرمائے اور اس کی تلقین فرمائی. اب دوسرا جو آپ کا سوال کا جو حصہ ہے نا کہ جو طلاق یافتہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے گا تو ایسا آدمی تو لازمی کر سکتا ہے کہ جو شادی شدہ ہے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. لیکن جب اسے دوسرے نکاح کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی اور جو کنوارا آدمی ہے تو وہ طلاق یافتہ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس سے پھر یہ ریشو بڑھ رہی ہے اور اس سے پھر گناہ کے نئے نئے دروازے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر سید احمد شاہ صاحب بخاری. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں، کیا احکامات ہیں اسلام کے، وہ سب آپ نے جانے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے عوامی سروے اور اس میں جاننے کی کوشش کریں گے عوام سے کہ عوام کیا کہتی ہے ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے. ملتے ہیں چھوٹی سی شارٹ کمرشل بریک کے بعد. CKD ایگری لایا فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج، چودھری خیردین اینڈ سنز، بیج جاندار فصل شاندار. ویلکم بیک. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں عوامی رائے جاننے کے لیے اور جانتے ہیں عوام سے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم جی. اب جی بتائیے کہ مردوں کو ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جائز 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੀ. ہاں جی. تو ਜਾਇਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ یعنی مرد ایک تو زائد شادی کر سکتا ہے، 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے. ਕਰ ਸਕਦਾ. کرنی چاہیے ਹਾਂ انہوں نے. ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. کیوں کرنی چاہیے انہیں؟ ਬਸ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ. اور دیکھو نا کہ نا بابا جی اگر شادیاں کرن گے تو پہلے اگر بیوی سے نہیں سنبھال دے تو کیوں شادیاں کریں تو زیادہ. ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ہاں. ਰੁਪਈਆ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ. ਤੇ ਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੇ. ਬਸ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਢੋਣਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ. یعنی ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. بابا جی مرد نو ایک تو زیادہ شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جی اللہ دا حکم ہے تو پھر کیوں نہیں کرنی چاہیے نے کون روک سکتا ہے؟ اللہ دا اور معاشرے تے تانے مار دینے کہ نہیں. جو اللہ دا حکم ہے گا وہ حق کے. یعنی جڑے کہندے نے ایک پہلے بچہ سنبھال لو، خرچہ پہلے کوئی نہیں ہے، حالات پہلے ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو زیادہ سیانا کون ہے سیانا اللہ تو زیادہ. تہاڈے مطابق مرد دی حیثیت ہے تو شادی کرے جاتا ہے. بالکل کرنی چاہیے جی. بہت شکریہ بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ وہ اس دور میں ایک بیوی کا نہیں خرچہ پورا کر سکتا، دوسروں کا کیسے کرے گا. اور اسلام تو کہہ رہا ہے اللہ پہ توکل کریں اور آپ کریں، رزق اللہ تعالیٰ دے گا. رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہیلا کر وسیلہ تو میں ہوں. تو باہر کچھ ملے ہی نہ، کاروبار ہی نہ ہو تو کہاں سے ڈکیٹی کرے، چوری کرے انسان، کہاں سے لے کے آئے وہ. یعنی آپ کے مطابق مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ کی شادی ہونی چاہیے اور 2 یا 3. اور اگر صحت مند بھی ہے اور پیسے بھی ہیں تو پھر تو کرنی چاہیے. جس کے پاس سرمایہ وہ کر سکتا ہے، جو غریب آدمی مزدور آدمی وہ کیسے کرے گا. کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ افورڈ کر سکتے تو کر لے لوگ جو کے حساب سے. پر یہاں تو کہتے ہیں کہ اور نہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ معاشرے میں کہ نہیں کرنی چاہیے، تانے ملتے ہیں. نہیں تانے کس بات کے ملتے ہیں؟ ایک کو صحیح رکھا ہوا ہے تو وہ کیوں کرنے دے گی؟ یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے اور صحت ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. ہاں اگر انصاف کر سکتے ہیں تو اگر بیوی اجازت دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. کہ عوام کچھ لوگ نہیں بھی دے رہے ہیں ویوز اس وقت. اب آپ سامنے ملے جلے ویوز مل رہے ہیں، کچھ لوگ سخت ویوز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگ نہیں کرنی چاہیے. تھوڑے سے شارٹ دکھاتے رہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا صرف سوال بڑا سمپل سا یہ ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بس. مرد کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اگر وہ چاہتا ہے نا عورت ایک ہی ہو کرے، مرد کو بھی چاہیے وہ ایک ہو کرے. پر اسلام میں تو ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں آپ کے پاس استطاعت ہے، پیسہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. پھر مرد کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے عورت ایک ہی ہو کرے. ہاں چلیں بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے سر؟ ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے، اگر انصاف کر سکتا تو ضرور کرنی چاہیے. سر پر ہمارا معاشرہ تو اجازت نہیں دے رہا. یہاں پہ تو تانے ملتے ہیں، بہت سارے شکوے شکایتیں ہوئی تھی. یہ غلط بات ہوتی ہے. السلام علیکم. آج
माँ जी मर्द को एक से ज़्यादा शादियाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ क्यों? ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ यानी मतलब अगर मर्द को वसाइल अच्छे हैं सेहत अच्छी है तो वो शादी ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ एक सेकंड एक मिनट सिर्फ सिंपल सवाल ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी अवाम है जो नहीं बोलना चाहती काफी जल्दी से- हर बंदा डरता है इस जवाब देने में, क्या कर सकते हैं? चलें देखते हैं आगे क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम बहना, मर्द को इससे ज़्यादा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई मैं सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए जब एक साथ अच्छा नहीं वजह है दूसरी या तीसरी या चौथी करने की वजह है इस्लाम में अगर वो आप बेवा से करें तलाक याफ्ता से करें इसकी इजाज़त है ना अब वो ढूंढते जी कवारी हो इस तरह का करें तो वो तो गलत है। आपके मुताबिक शादी करनी चाहिए लेकिन करें अगर लेकिन किसी को सहारा देने के लिए करें ना ठीक है ना फिर तो आप बनती भी है ना अगर आपने किसी को सहारा दिया तो वो तो अच्छी बात है लेकिन ये कि आपने वैसे ही कर लिया शो किया वो तो गलत बात है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, एक से ज्यादा शादी करनी चाहिए मर्दों को क्यों करनी चाहिए? ये तो बकवास है सिंपल एक सवाल है कि करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए? इस्लाम में जायज़ है वो तो चार करें लेकिन फजूल तो नहीं ना करनी चाहिए वो भी बड़ी सख्ती से कहा है कि कोई हो ज़रूरत फिर करनी चाहिए इस तरह तो नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक से ज्यादा शादी करनी चाहिए जी मर्द को एक से ज्यादा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमसे नहीं पूछे नहीं एक सिंपल सा सवाल है। पूछे ना हमसे ये कोई सिंपल सवाल है आप लोगों ने कितनी की हुई है तो आप नहीं ये सिर्फ एक सवाल है माशरे में कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नहीं हमें नहीं पता इसका। चले आपके सामने कुछ लोग जवाब नहीं देना चाह रहे और बाकी जानते हैं आवाम के व्यूज़ क्या कहते हैं आवाम। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी बताइएगा कि मर्द को एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मर्द को एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर ज़रूरत है तो कर लेनी चाहिए तो अगर नहीं तो वैसे नहीं करनी चाहिए ज़रूरत अगर है मतलब कि तो फिर कर लेनी चाहिए। यानी आपके मुताबिक कि जो लेकिन माशरे में तो बहुत सारे ताने मिलते हैं कि यार ये क्यों शादी कर रहा है, उस वाले से क्या कहेंगे? नहीं वो ये तो है कि ऐसे नहीं करनी चाहिए कि बीवी को भी अच्छा ना लगे अगर कोई मजबूरी है मेरी बीवी नहीं है डेथ हो गई है तो फिर कर सकते हैं। यानी फिर कर सकते हैं। चल बहुत शुक्रिया, आपने अवामी राय भी सुनी और उलमा की गुफ्तगू भी सुनी। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या एक तरफ हिंदुआना रस्म और रिवाज हमारी इस्लामी तालीमात और अहकामात पर बाला तर हैं और दूसरी जानब कि अगर उनसे बाला तर हैं तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहाँ है। इसी सवाल के साथ आपके प्रोग्राम में मोहसिन इकबाल को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।